الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز محترم سامعین و ناظرین، آپ کی خدمت پہ سلام اور آج کی عظیم رات لیلہ مبارکہ اور جس کو شب برات ہم کہتے ہیں، اپنی عظیم برکتوں رحمتوں کے ساتھ ہمارے پاس آ چکی، تقریباً کہیں چھا چکی، کہیں چھانے والی ہے. ایک تو اس رات کی آمد اور نصیب ہونا مبارک ہو. بہت سے لوگ جو گزشتہ برس ہمارے ساتھ تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ چانس پھر زندگی میں عطا فرمایا کہ آج اپنے گناہوں سے دعا اور استغفار کرتے ہوئے بری ہو جائیں. اور اس کی یہ بہت عظیم عنایت ہے کہ اسی شب کے آخری حصے میں اس عظیم ہستی کو اس دنیا میں پیدا فرمایا کہ جو رسول اللہ کے فرزند بھی ہیں، رسول اللہ کے وارث بھی ہیں، رسول اللہ کے وصی بھی ہیں، لوگوں کے امام ہیں اور رسول اللہ کے خلیفہ بھی ہیں. ان کا نام نامی حضور جیسا ہے. ہم عموماً نام احتراماً نہیں لیا کرتے، اور ان کی کنیت بھی حضور جیسی کنیت ہے، یعنی ابو القاسم. مگر ہم لقب سے پکارتے ہیں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام اجل اللہ فرجہ وسہل اللہ مخرجہ. اللہ ان کے ظہور کو، انسانیت کو عطا فرمائے اور ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرمائے. اس ہستی کی ولادت با سعادت پر تو اس مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس رات کی اس ہستی کی آمد کی وجہ سے اس کی عظمت جو ہے دو چند ہو گئی. ایک تو خود رات، اور پھر اس رات کی کو جو
عطیہ خداوندی ہے جو انسانیت کو عطا ہوا امام مہدی علیہ السلام کی شکل میں، اس کی وجہ سے یہ رات عظیم برکتوں والی، رحمتوں والی، الہی فضل و کرم حاصل کرنے کے لیے، دعا و استغفار کی قبولیت کے لیے بہترین رات ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے یہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمائی۔ اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے نمائندے کے ظہور تک کئی بار یہ رات نصیب فرمائے گا، اور بالکل حضور خود امام مہدی علیہ السلام کی موجودگی میں اس رات کو سیلیبریٹ کرنے کی یا اس رات کو عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے گا۔ انشاءاللہ یہی دعا ہے، اور تمام سامعین کے لیے بھی یہی دعا ہے۔ مجھے بہرحال جہاں جہاں مساجد اور امام بارگاہوں میں، اور آج تقریباً ہر جگہ میجارٹی امت مسلمہ کی اس رات کو اہمیت دے کر عبادت میں گزار رہی ہے۔ شاید کچھ لوگ جو ہیں وہ اختلاف کریں، اور مگر یہ رات جو ہے، ایک زیارت کے کلمات میں نے پڑھا کہ یہ رات معصومین کے لیے اسی طرح ہے جس طرح قدر کی رات رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ تو لگتا ہے کہ یہ رات بالخصوص خلفائے رسول اور ائمہ مسلمین کے لیے ہے، جو اللہ نے اپوائنٹ فرمائے ہیں، یعنی 12 اماموں کے لیے ہے۔ اس رات کی اہمیت جو ہے، اس کا مطلب اگر تھوڑا سا مزید اس پہ غور و فکر کریں، جیسے اس تشبیہ میں بہت سی باتیں موجود ہیں کہ جس طرح تنزل الملائکۃ والروح، قدر کی رات کو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، کسی کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، لگتا ہے اس رات کو بھی ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ جس کو میں اس طرح کہا کرتا ہوں اپنی سوچ کے مطابق، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ گورنمنٹ کے بجٹ پیش کیے جاتے ہیں، تو ایک بجٹ سے پہلے ایک چیز پیش کی جاتی ہے، اور فائنل بجٹ جو ہوتا ہے وہ ایک تاریخ کو ہوتا ہے۔ تو آج وقت کے امام کی خدمت میں جو اگلے سال کے لیے پہلا بجٹ ہے، بجٹ کی پہلی شکل ہے، وہ پیش ہوتی ہے، پھر امام علیہ السلام کی دعاؤں سے یا لوگوں کے استغفار سے، اور ظاہر ہے کہ لوگ استغفار کرتے ہیں امام کے توسل سے، اور امام کی خدمت میں شفاعت کے لیے درخواست کرتے ہیں، تو بہت سے بدبخت جو ہیں وہ نیک بخت، ان کے لیے فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بہت سے بے روزگاروں کے لیے روزگار کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور چونکہ انداز یہی رکھا ہے رب نے کہ دعائیں کرو گے تو ملے گا، اور یہ راتیں اور یہ دن، ان کا مقام اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو عظمت بخشی ہے۔ کچھ مقام جیسے مسجد حرام کو، مسجد نبی کو، مسجد کوفہ کو، اور حائر حسینی کو علیہ السلام، ان تمام جو مقام ہیں، یا القدس، یہ مقام ہیں، اور راتیں جو ہیں اور دن ہیں۔ مثلا یہ قدر کی رات ہے، ماہ رمضان پورے کا پورا ہے، ماہ شعبان کی بڑی اہمیت ہے، حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ اگر انسان آگے بڑھتا جائے تو کچھ اوقات کو یعنی دنوں کو اور راتوں کو اور مہینوں کو اہمیت دی اللہ نے، حالانکہ سارے دن اور رات مہینے اللہ نے بنائے، سارے مقامات اللہ نے بنائے، لیکن وہ صرف اس لیے کہ انسان جب یہ سوچ کر ان دنوں میں میری محبت کا، میرے نمائندوں کی طرح ان کو فالو کرتے ہوئے اظہار کرے گا، تو میں امت میں، انسانوں میں میرے لیے ان کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ انہوں نے میرے لیے محبت کا اظہار کیا ہے، میرے ساتھ تعلق قائم کیا ہے۔ دعائیں اور نماز، رب العالمین سے تعلق قائم کی جاتا ہے دعاؤں اور نمازوں کے ذریعے، اور آج کی رات جو ہے دعائیں اور نمازیں اور استغفار کے ذریعے رب العالمین کے ساتھ تعلق قائم کیا جاتا ہے، محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ محبت کا اظہار کریں گے تو عالمین کا رب بھی آپ سے محبت کا اظہار فرمائے گا۔
یعنی انداز ہے اور رب العالمین کا جو اس نے اختیار فرمایا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ فائنل بجٹ جو ہوتا ہے سالانہ، جس کو میں کہا کرتا ہوں، شاید میرا سوچ غلط بھی ہو، وہ قدر کی رات کو یعنی میچیورڈ ہو جاتا ہے عملاً۔ اس لیے وہاں بھی دعاؤں اور استغفار اور رات کو تلاوت اور قیام کا جو ہے وہ سنت قائم کی گئی ہے، تاکہ اگر اس بجٹ میں کہیں مس ہو گیا ہے تو کم از کم فائنل بجٹ میں جو ہے انسان اپنے آپ کو گناہگاروں کی صف سے نکال لے اور استغفار کرتے ہوئے مغفرت اور بخشش شدہ انسانوں کی لین میں لے آئے۔ بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے کام ہو جائے گا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا تاکہ رب العالمین اپنے جو اس نے سنت بنا رکھی ہے، کچھ ہم نے کرنا ہے اور فائنل فیصلہ اس کی طرف سے آنا ہے۔ کوئی بیٹھے بٹھائے اگر اسی طرح ہر ایک کو اس نے دینا ہوتا تو ساری مخلوق اسی کی ہے۔ ذرا کچھ آپ محبت کا اظہار کریں، پھر دیکھیں اس کی طرف سے کس طرح محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بلکہ وہ کیا خوب کہا کہ جس میں ہے کہ جو ایک نیکی کرے اس کو 10 کا برابر ثواب ملتا ہے۔ اب عجیب، یعنی اس کا مطلب اگر یوں کہوں کہ تم ایک قدم آگے بڑھو، رب کی رحمت 10 قدم آگے بڑھے گی اور آپ کا استقبال کرے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ عزیزان گرامی، آج رات جو ہیں وہ اس کی عظمتیں اور اس کا مقام اور بلند ہو گیا ہے کہ جب ہم اس آنے والی ہستی ہمارے وقت کے امام ہیں اس مولود کا واسطہ عرض کریں گے، بار الہا وہ تیرا آخری نمائندہ جو نبی نہیں، رسول نہیں، لیکن تیرے رسول کی امامت کا وارث ہے، وہ اس رات کو عطا فرما، اس کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ تو انشاءاللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جب میں بات کر رہا ہوں تو جن لوگوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، تو بہرحال التجا کرتا ہوں کہ ان کو شفا عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے عزیز بھائی دوست سید سخاوت شاہ صاحب جو ہیں ان کو مکمل صحت یاب فرما۔ تو آج کی رات جو ہے اور کل کا دن بڑا اہم ہے، اس میں کوشش کیجیے گا تھوڑی بہت جو ہے وہ کوشش کر کے رب العالمین سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں اور اس سے محبت کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ آپ تھوڑی سی محبت کا اظہار فرمائیں گے تو بہت زیادہ محبت اپنی جو ہے وہ نچھاور فرمائے گا۔ وہ تھوڑے سے عمل کو قبول فرما لیتا ہے، بہت سے غلطیاں معاف فرما دیتا ہے، اس کی عادت ہے، سنت اللہ ہے۔ لہذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی رات کو ہو سکے تو قیام کریں اور دعا استغفار کریں، اور اگر ساری رات، اور رات بھی کچھ لمبی نہیں ہے، 11-12 بجے تک تو ویسے بھی لوگوں کو نیند نہیں آتی، اور اگر 1-2 گھنٹے اور گزار لیں صبح تک تو 2-2.5 گھنٹے اور گزر سکتے ہیں، اور نماز پڑھ کے اگر سو جائیں دعا رات یہ شامل ہو جائے گا۔ یہ میرے خیال میں ویسٹ میں رہنے والے حضرات جو ہیں ان کے لیے بڑی سی سعادت ہے کہ چند گھنٹے جا کر ساری رات کے جاگنے کا جو ہے وہ ثواب لے لیں۔ تو بہرحال اس بات کو خیال میں ذہن میں رکھیں، اور میں ابھی چند آیات جن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، کچھ گفتگو اس پہ معمول عرض کروں گا، بلکہ آج رات جو ہے قرآن پر غور و خوض کرنے کی رات ہے، بالخصوص وقت کے لحاظ سے وقت کے امام کے متعلق غور و خوض کرنے کی رات ہے۔ اور آج جو زمانہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ جس میں بہرحال کوئی پریڈکٹ تو نہیں کر سکتا، حتماً یہ بات ہے، لیکن کنڈیشن جب سامنے آئیں تو کسی حد تک انسان کہہ بھی سکتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ جس زمانے میں شاید جو ہے وہ خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو اس ظہور کو، اس نور کا جو ہے بلند ہونا وہ دیکھیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جو حالات بن رہے ہیں پورے مڈل ایسٹ میں اور پوری دنیا کے، چونکہ آج دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر پہلے بھی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا تھا، لیکن دنیا نیچرل ایک نظام، ایک حکمران کے لیے تیار نہیں تھی۔ اب فطری طور پہ جو ہیں اپنے فزیکلی اس کو کہیں آپ بہت سفر کرتے ہوئے اب اس نتیجے تک پہنچ گئی ہے کہ ایک نظام، ایک حکمران کو دنیا قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ آپ اگر غور کریں تو کوشش ہو رہی ہے کہ ایک بندہ، ایک حکومت، اور وہ ساری دنیا کے فیصلے کرے۔ اس کا مطلب تقریباً تمام حکمرانوں نے، تمام ممالک نے کسی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ آ رہا ہے،
یعنی ایک حکومت جس کو آپ سپر پاور کہیں اور کہتے ہیں اونلی ون سپر پاور رہ گئی ہے، حالانکہ سپر پاور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ اکبر۔ لیکن بہرحال انسان بہت جگہوں پہ غلط العام اور ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس میں اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ چیزیں غلط العام ہوتی ہیں، مشہور ہو جاتی ہیں۔ چلیے اسی بات کو لے لیتے ہیں، تو اس وقت دنیا فزیکلی ایک حکمران ایک نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، اور شاید اسی کی انتظار تھی۔ اور گلوبل ولیج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ولیج میں ایک طرف سے اگر انسان آواز کرے تو دوسری طرف پہنچ جاتی ہے، دیر نہیں لگتی ہے۔ اس کا مطلب آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے کسی کونے میں جو ہے ذرا برابر بھی کوئی ایسی حرکت ہو، یعنی کم از کم آپ دیکھیں یہ حصص کا گرنا ہو، یا مثلا جو ہے وہ کوئی ایک آدمی مارا جائے، کائنات پوری سن لیتی ہے کہ وہ ایک آدمی مارا گیا ہے، مظلوم مارا گیا ہے یا ظالم ہو کر مارا گیا ہے، یہ دنیا کے ولیج ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب دنیا اتنی مختصر ہو گئی ہے کہ اب ایک حکمران کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے، ایک نظام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں میرے آقا بہرحال ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں، فیصلہ آپ کے رب کا ہے، اور فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ درخواست کریں اپنے رب سے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا تیار ہے اور آپ کے مددگار بھی تیار ہیں، وہ 1 2 4 5 نہیں بلکہ ملین ہا کے حساب سے جو ہیں وہ کم از کم ایک دنیا پوری کی پوری میں اتنے کثیر تعداد میں ہیں الحمدللہ کہ اب اگر آپ تشریف لائے تو یقیناً آپ کو تنہا بھی نہیں چھوڑیں گے اور آپ کو شکست بھی نہیں ہوگی۔ ویسے بھی اللہ کا وعدہ ہے، اس کو وعدے کو پورا ہو کر رہنا ہے، آپ کو کوئی شکست بھی نہیں دے سکے گا۔ لہٰذا طبعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو وہ عقیدت بند امام علیہ السلام کے جو صحیح 12 اماموں کے امامت کے قائل ہیں پیغمبر کے بعد، کنٹینیوسلی کہیں بھی امامت میں گیپ نہیں آیا، وہ لوگ 1 2 4 5 نہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں ہے دنیا میں۔ اور آج پوری دنیا پہلے نہیں جانتی تھی لیکن پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے، ایک ایسا گروہ بھی ہے جس کا نام شیعہ ہے، وہ لوگ جو ہیں 12 اماموں کے قائل ہیں، ان کا 12 امام آنے والے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ تقریباً دیہاتوں تک پہنچ چکی ہے، جو بالکل خدا کو بھی نہیں مانتے وہ اس بات کو مان رہے ہیں۔ آج بالخصوص مڈل ایسٹ کے جو واقعات ہیں انہوں نے پوری طرح جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کچھ ایک ایسا گروہ ہے کہ جو ایک اپنے امام کے انتظار میں ہے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ وہ تشریف لائیں تو ہم ان کی خدمت میں اپنی سروسز پیش کریں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، صرف اہل تشیع نہیں بلکہ اہل سنت بھی امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں، حتیٰ کہ عیسائی بھی منتظر ہیں، حتیٰ کہ یہودی بھی منتظر ہیں کہ ایک آنے والے یعنی وہ حضرت عیسیٰ کے منتظر ہیں، عیسائی بھی حضرت عیسیٰ کے منتظر ہیں، مسلمان امام مہدی اور حضرت عیسیٰ دونوں کے منتظر ہیں۔ آپ اس کو اسٹڈی کریں۔ آج ٹھیک ہے اس عیسیٰ کو جس کو ہم علی نبینا علیہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو وہ لوگ یہودی نہیں مانتے، لیکن حضرت عیسیٰ کے انتظار میں وہ لوگ، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ مسیحا کے انتظار میں ہیں۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کی شہادت جو کہتے ہیں وہ کروسیفیکیشن کے بعد ریزرکشن، اور پھر وہ بھی انتظار میں ہیں کہ آخری وقت میں حضرت عیسیٰ نے تشریف لانا ہے اور آ کر جو ہے وہ کلمۃ اللہ کو پوری زمین پہ جو ہے وہ نافذ کرنا ہے۔ یہ تو وہاں تک ہے۔ تمام مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے اور آ کر جو ہے وہ اس دنیا پہ حکومت اسلامی کو قائم فرمانا ہے، اور اس بات کی بھی قائل ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں سنی شیعہ کہ امام مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے اور آ کر حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کی امامت کا اقرار کر کے پھر حکم امام مہدی کے تابع ہو جائیں گے۔ جو حکم امام مہدی دیں گے اس حکم کو فالو کریں گے حضرت عیسیٰ۔ یہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ختم نبوت نہیں ہوئی، اگر مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ نہیں فوت ہوئے، نہیں قتل ہوئے، تو ان لوگوں کو بھی جواب ہے اس میں کہ جب حضرت عیسیٰ آ کر امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے قائل ہو کر جب ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، ان کے حکم کے تابع ہو جائیں گے، تو اب ان کی نبوت نہیں چل رہی، وہ ہمارے نبی کی نبوت کے تابع ہو کر آئیں گے۔ لہذا ان کا کلمہ بھی یہی ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
المہدی خلیفۃ اللہ، میں نے استعمال کیے ہیں، اور یہ بات حقیقت ہے، جس کی بیعت کی جائے، جس کے حکم کی تابعداری کی جائے، اور اولی الامر بھی وہی ہوں گے، اس میں کوئی سنی اختلاف نہیں ہے، اس میں سارے کے سارے جو ہیں وہ ایک ہیں۔ اور البتہ صرف اگر اختلاف ہے تو ایک تھوڑی سی بات ہے کہ وہ پیدا ہوئے ہیں یا پیدا ہوں گے، اس میں صرف اس میں اختلاف ہے، اور یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد 40 برس کی عمر میں جو ہیں وہ تشریف لائیں گے، ایسے لگیں گے 40 برس کے ہیں، اس کا مطلب 40 برس تک تو وہ غائب ہیں، یعنی خود اہل سنت بھی ان کی غیبت کے قائل ہیں۔ پتہ نہیں ہوگا کسی کو امام مہدی علیہ السلام ہیں، اور وہ بھی 40 برس تک جو ہیں وہ غیبت کے قائل ہیں، اور ہم جو ہیں وہ 12 صدیوں کے قائل ہیں، اور یہ کوئی اتنی مشکل مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب وہ اللہ کے نمائندہ ہیں اور حضرت عیسیٰ کے بھی امام ہیں، تو خود حضرت عیسیٰ بھی تو آج 20 صدیاں ہو گئی تقریباً، وہ زندہ بھی ہیں اور غائب ہیں، کسی کے سامنے نہیں ہیں۔ آج کی آیتوں کا تعلق بھی اسی مسئلے سے ہے، میں ذرا ترجمہ کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے یہ کہا، بہت بڑی غلط باتیں کی، ایک یہ بات بھی کہہ ڈالی کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے جو اللہ کے رسول ہیں، اور یہ پیچھے مسلسل جو ہے وہ آ رہا ہے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ پوری کتاب کیوں نہیں نازل ہوئی گئی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انہوں نے تو بہت سی باتیں کر ڈالی پہلے بھی۔ حضرت موسیٰ سے کہا ہم نے خدا کو دیکھنا ہے، یہ بڑی زبردست جو ہے بات تھی، ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، بڑی غلط بات کر ڈالی۔ اسی طرح جو ہیں وہ سب سے ہم ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہے، اور پھر ہم نے جو ہے وہ ان کے اوپر طور کو لا کر کھڑا کر دیا، لو ہماری یہ پکا وعدہ کرو، کہہ دیا انہوں نے۔ ہم نے کہا دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، ساری باتیں، مگر ہم نے کہا کہ سیٹرڈے کے روز، ہفتے کے روز جو ہیں تم ایسے نہیں کرنا ہے، تم نے کوئی شکار وکار نہیں کرنا ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی ساری غلطیاں کی ہیں۔ یعنی اتنی غلطیاں کرنے کے باوجود ایک یہ غلطی بھی کر ڈالی انہوں نے، کیا؟ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ قرآن مجید اس بات کا بالکل کلیئرلی اور بغیر کسی لگی لپٹی کے انکار فرما رہا ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ انہوں نے کروسیفائی کیا ہے۔ ان آیات کو جو ہمارے نوجوان سکولوں میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، خصوصاً ان آیات کو انہیں بتایا جائے کہ قرآن مجید بالکل انکار فرما رہا ہے کہ یعنی حضرت عیسیٰ کا رب، حضرت عیسیٰ کا خالق، حضرت عیسیٰ کا مالک، حضرت عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجنے والا، بغیر باپ کے پیدا کرنے والا، جناب مریم کو یہ کلمہ عطا کرنے والا، اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وما قتلوہ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ انہوں نے سولی پہ چڑھایا ہے، ولیکن شبہ لہم، ان کے لیے یعنی اشتباہ ہوا ہے انہیں، جس کو انہوں نے سولی چڑھایا وہ عیسیٰ نہیں تھے۔ اب اس میں یہ بات کیا ہے، جو حضرت عیسیٰ کی شکل جیسے تھے، یا وہی آدمی جو کہ رومن جو فوجی تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا یہ کون ہے، کس شکل کا ہے، تو وہ شکایت کرنے والا جب گیا تو حضرت عیسیٰ تو اٹھا لیے گئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اٹھا لیے، وہ باہر نکلا، وہ سمجھے یہی عیسیٰ ہے، انہیں رگڑا پھرا دیا اس کو، اور پھر جو ہے وہاں جا کر خاموش رہا، بات پہ نہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے نبی تھے، اگر وہ پکڑے جاتے تو بہت ہی جرأت سے بات کرتے۔ اگر سمجھ نہ آئے تو امام زین العابدین علیہ السلام کی باتیں یزید کے سامنے سنو کہ کس طرح آپ نے باتیں فرمائی ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن اتنی جرأت سے بات کی ہے کہ یزید کے جو ہیں وہ پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یہ اللہ کے نمائندے جو ہیں یہ موت اور قتل سے نہیں ڈرتے، یہ گفتگو بڑی ڈٹ کر کرتے ہیں، لیکن جو ملا ہے کتابوں میں اس میں وہ آدمی کہہ رہا تھا ہائے ہے مجھے چھوڑ دیا، ہائے ہے مجھے چھوڑ دیا گیا، اور یہ باتیں اللہ کے انبیاء نہیں کرتے، وہ ہر جگہ شاکر اور صابر رہتے ہیں، جو مشکل بھی ان پر آن پڑے وہ کہتے ہیں اللہ اگر تو نے اسی میں ہمارا امتحان لینا ہے تو ہم تیار ہیں، اور کبھی وہ شکایت نہیں کرتے بلکہ حمد و شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو شام کے دربار میں ایک خاتون جس کو علی بطول نے پالا تھا، پیغمبر نے اپنی گود میں کھلایا تھا، اس کو دیکھو جب یزید نے مذاق اڑایا ان کے کلمات کو، تو فرمایا کہ یزید تو ہمارے جوانوں کو قتل کر کے خوش ہو رہا ہے اور ہمارے زخموں کو جو ہے وہ تازہ کر رہا ہے، لیکن وقت بتائے گا کہ تو فاتح ہے یا ہم فاتح ہیں۔ اور آج
یزید کی قبر کا نشان نہیں ملتا، مگر جناب زینب کی قبر کو سلام کرنے والے دنیا میں اہل سنت اور اہل تشیع ایک بے پناہ ایک جم غفیر موجود ہے، بلکہ لوگ نوجوان جو ہیں اپنی جانوں کو نذرانے پیش کر رہے ہیں آپ کے مزار کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ انداز ہوتا ہے اللہ والوں کا اور اللہ سے محبت کرنے والوں کا، وہ کبھی نہیں رہتے، تو وہ حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے۔ بلکہ قرآن مجید نے جو فرمایا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ہاں ان کے لیے اشتباہ ہوا ہے، ولکن الذین اختلفوا فیہ، جنہوں نے اختلاف کیا کہ عیسیٰ مارے گئے یا زندہ ہیں، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فی شک منہ، ان کو اس بارے میں شک ہے، ما لہم بھی علم، اس کا انہیں علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، وہ اپنے گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وما قتلوہ یقینا، ایک بار تو پھر قرآن زور دے کر فرما رہا ہے کہ بالکل انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا حضرت عیسیٰ کو، بل رفعہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ البتہ یہاں ایک اور گروپ چھوٹا سا پیدا کر دیا گیا غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا، مطلب جیسے کہ ہم کہتے ہیں جی فلاں کو اٹھا لیا، فلاں کو موت آ گئی تو اٹھا لیا گیا جی آسمان، تو یہ باتیں جو ہیں اس سے نکال کر وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ سولی چڑھ گئے ہیں، حضرت عیسیٰ جو ہے ابھی نہیں، کوئی اور آنے والا ہے، تو اس کے اور کے بارے میں یعنی یہ احمدی حضرات جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں جی حضرت عیسیٰ تو قتل، وہ تو بہرحال قتل ہو گئے ہیں اور ان کو اللہ نے اٹھا لیا، یعنی اٹھا لیا کا مطلب ان کو موت دے دی، تو لہذا اب ہمارے جو تازہ نبی ہیں وہ جو ہے بہرحال وہ آ چکے ہیں، اور بہرحال اب کیا کریں، تو انہوں نے پھر ساری باتیں جو حدیث میں تھیں ان کو کسی شہر دوسرے کا نام، چونکہ حدیث میں ملتا ہے کہ دمشق میں وہ تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مولانا مودودی صاحب نے بھی اور دیگر علماء نے، انہوں نے ختم نبوت رسالہ لکھا جو ان کی تفسیر میں موجود ہے، تو علماء نے تقریباً یہی لکھا، بلکہ ایک کتاب میں لایا ہوں مکہ سے، المہدی منتظر کے بارے میں ہے، تو اس میں ساری باتیں انہوں نے بہت سی باتیں قبول کی ہیں، اور متفق علیہ ہے کہ وہ دمشق میں تشریف لائیں گے، وہاں حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اب انہوں نے دمشق بنا لیا، انہوں نے جناب حضرت عیسیٰ بلکہ کہا وہی، جب دوسرا آدمی نہیں ملا تو وہی عیسیٰ بھی ہے، خیر جو بھی کہا لوگوں کو پتہ ہے، کچھ زیادہ ان کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ بالکل جو ہے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور امت مسلمہ کا جم غفیر بلا امتیاز سنی شیعہ وہابی دیوبندی اہل حدیث، وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ حضرت جو ہیں یہ انہوں نے بہت غلط دعوے کیے ہیں، لہذا یہ جھوٹے ہیں، اور جو سچا مہدی ہے اس کی آمد کا انتظار ہے، جب وہ آئیں گے تو وہاں بھی پیغمبر نے وعدہ فرمایا کہ جب میرے اگر ایک دن بھی، یہ حدیث صحیح ہے، علماء اس بات کو مانتے ہیں سارے کے سارے، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، یعنی وہ عالم ہے، پی ایچ ڈی کیا اس نے مدینہ یونیورسٹی سے، اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھا المہدی منتظر، اس میں اس حدیث کو صحیح لکھا ہے کہ اللہ نے اگر اس کائنات کے ختم ہونے سے، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے اگر ایک دن بھی باقی رہتا ہوگا لطول اللہ ھذا الیوم، اللہ اس دن کو طویل کر دے گا جب تک کہ مہدی میری بیٹی کے اولاد سے اور میری اولاد سے آئے گا، اور وہ آ کر جو ہے وہ اس دنیا میں اس طرح دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جس طرح جو ہے وہ دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یعنی پیغمبر ایک سرٹن ہو کر بات کر رہے ہیں، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ایک دن کی بات ہو، یہ اس کو سرٹنٹی کہتے ہیں، اس کو یقین کہتے ہیں۔ تو امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی خبر پیغمبر دے رہے ہیں، اور اس میں کوئی سنی شیعہ اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں وہ باتیں خصوصاً یاد کرنی چاہیے، اور آج زمانہ ہے باتیں کرنے کی، یہ وقت جو ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہو رہا ہے کہ تیار ہو رہی ہے دنیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا وقت لگتا ہے کہ بہت سی دوسری باتیں بھی ہیں، بلکہ میں تو تمام اہل سنت اہل تشیع حضرات کو کہوں گا، ایک تو اپنے اعمال پر نظر رکھیں، کہیں کمی بیشی ہے تو اس کو ٹھیک کریں، عقیدے کو ٹھیک کریں، چونکہ بے عقیدہ آدمی توحید کے بارے میں غلط نظریہ ہو، جیسے بھی حضرت عیسیٰ کے بارے میں آ رہا ہے، وہ حضرت مہدی علیہ السلام کے اصحاب میں شامل نہیں ہو سکتا، اعمال غلط ہوں تو وہ بھی شامل نہیں ہو سکتا، اور بہرحال اس کو ظاہر ہے کہ امام مہدی سے کیسے پاکیزہ شخصیت ہیں، انہوں نے ایک اسلامی نظام کو نافذ کرنا ہے، ظلم و جور کو دور کرنا ہے، تو ظالمین کو اپنے قریب کیسے لائیں گے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہمیں ابھی سے اپنے آپ کو اپنا حساب کتاب ٹھیک کرنا ہوگا، تاکہ کہیں کمی بیشی ہے تو اس کو دور کر لیں، تاکہ رب العالمین ہمیں یہ سعادت نصیب کرے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ادنیٰ سے پیروکاروں میں سے ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ تو بہرحال وہ ایک گروپ ہے جو بہت چھوٹا سا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب تو ان کے کئی خلیفے بھی مر گئے، وہ جس کو نبی مانتے ہوئے مر گئے، تو کچھ نہیں ہوا دنیا میں، دنیا ٹس سے مس نہیں ہوئی، وہی چاند ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو کسی انداز سے جی رہا ہے،
اور یعنی احمدی حضرات جو ہیں وہ لاہوری ہوں یا دوسرے ہوں، جو بھی ان کی قسمیں ہیں، کوئی غلبہ نہیں ہے، امام مہدی علیہ السلام کی زندگی میں غلبہ آنا ہے۔ تو بہرحال یہ چلو ان کی مرضی کی بات ہے، ہمیں اس سے ضرورت نہیں ہے۔ برفعہ اللہ علیہ، اللہ نے اس کو جو ہے وہ اٹھا لیا ہے اور وہ زندہ ہے۔ تمام مسلمانوں کا تقریباً عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور موجود ہیں اور فزیکل لائف جی رہے ہیں، نہ کہ خواب میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ فزیکل لائف جی رہے ہیں، اور اللہ کے یہاں ان کو جو ہے وہ جہاں بھی ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں ہیں۔ اور اگر یہاں میں مختصراً تھوڑا سا میں متوجہ کر لوں ان لوگوں کو جو کہتے ہیں مہدی غار میں ہے علیہ السلام، وہ نہیں آ رہے، مذاق اڑا رہے ہیں، آج بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان خدمت عرض ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے، اگر جو حضرت عیسیٰ کی حیات کے قائل ہیں، ان کو حضرت مہدی علیہ السلام کی زندگی کے قائل ہونے میں ذرا تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تو ابھی 20 صدیوں سے زندہ ہیں۔ محمد علیہ السلام ابھی تو ان کے 12 صدیاں اور کچھ تھوڑا سا ٹائپ گزرا ہے، تو پھر بھی حضرت عیسیٰ کی زندگی تک وہ نہیں پہنچے، تو ان کو اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مسئلہ ہے الہی نمائندگی کا۔ ہاں نہیں مانتے تو اللہ کا پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، نہیں ہے جی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ جب ہم سب مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ موجود ہیں، فزیکل لائف جی رہے ہیں، تو مہدی علیہ السلام کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ رب ان کو زندہ رکھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہاں ہیں، کیوں نہیں آتے؟ یہی سوال جو ہیں وہ ہر ایک اپنے سے کرے۔ حضرت عیسیٰ کیوں نہیں تشریف لاتے؟ حالانکہ دنیا جو ہے ظلم و جور سے جو ہے بھری جا رہی ہے، یہ وقت ہے، رب العالمین ارحم الراحمین ہے، وہ جب مناسب سمجھے گا۔ وہ یہ ان کی رحمت کے نمائندے ہیں کہ جب انسانیت کو اس نے رحمت کے اپنے اس میں لپیٹ میں لینا ہے تو وہ سب بھیج دے گا۔ ابھی انسانیت جو ہے وہ اسٹرگل کر رہی ہے، اپنے نظام، اپنے ازم وزم سارے لا کر جو ہے، تاکہ وہ کوئی کوشش کرے کہ بھئی لوگ کہیں کہ بھئی یہ اچھا ہے، اور یعنی کمیونزم، سوشلزم، فلاں ازم، ڈیموکریسی، جو آنا ہے وہ کر لے، ذرا پہلے تھک جائے تو پھر جب یہ تھکے گی تو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ تشریف لائے گا اور ان کو سب کی مدد کرے گا، تاکہ جو مانے گا اس کو جو ہے وہ نکال لے گا ظلمت سے، اور جو ہے وہ اس ظلم و جور کے جو ہے وہ، اور جو نہیں مانے گا ظاہر ہے کہ اس کو اللہ کے زمین کو پاک ہونا ہے۔ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ ایسی صورتحال جو ہے وہ قائم انشاءاللہ ہونے والی ہے۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے امام مہدی اور عیسیٰ، اس لیے کہ ان کے زمانے میں اسلام کا غلبہ نہیں ہوا، اور ظاہر ہے کہ بلکہ ظلم و جور و جھوٹ، دغا بازی ایک اس وقت دنیا پہ چھا چکی ہے، لہذا اس کو مانا نہیں جا سکتا۔ بہت سمپل سی بات ہے، یہ پریکٹیکل بات ہے۔ وکان اللہ عزیز حکیمہ، اللہ اس پر غالب ہے اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک جو ہے نا وہ جو ساری کائنات کو جو ہے وہ جس کے سارے چل رہی ہے ساری کائنات، وہ ایک آدمی کو بچا کر رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے خدا کے لیے۔ بہرحال پھر فرمایا ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون علیہم شہیدا۔ یہ زبردست آیت ہے، اس پہ غور کیجیے گا۔ اس کے بہت سے اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا مگر آپ کی موت سے پہلے وہ ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے روز حضرت عیسیٰ بہرحال ان سب پہ گواہ ہوں گے۔ اب یہ ذرا غور طلب بات ہے کہ اگر قبل موت ہی کی ضمیر جو ہیں وہ اہل کتاب کی طرف لگائی جائے تو کہ ہر اہل کتاب جو مرتا ہے تو ایمان مومن ہو کر مرتا ہے، یہ بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ مومن ہو کر مرتا ہے، بلکہ یہ بات اس وقت کی ہے۔ آپ غور کریں اس آیت پر کہ احادیث میں موجود ہے، حضور نے بھی ارشاد فرمایا، امت مسلمہ قائل بھی ہے کہ یہ عیسائی یہودی اس وقت تک چلیں گے، اہل کتاب جتنی بھی ہیں، جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ بھی تشریف لائیں گے، اور وہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ کو، اور پھر اپنا مائنڈ چینج کریں گے کہ ہاں ہم غلطی پر تھے۔ اور اسی طرح امام مہدی علیہ السلام کے منکرین جو ہیں وہ بھی اپنا مائنڈ چینج کریں گے، ہاں ہم غلطی پر تھے، یہی فرزند رسول ہے، یہی فرزند زہرا ہے، یہی وارث علی ہے، یہ وارث بطول ہے، یہ وارث حسین ہے، یہ وارث حسن ہے، یہ وارث محمد باقر ہے، علی زین العابدین ہے۔ تو یہ سب کو پھر مانے گا، سسٹم پورے کو مان کر جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کو مانے گا، تو سب کے سب جو ہیں وہ عیسائی بھی یہودی بھی سب کے سب جو ہے مومن ہو کر مریں گے جو اس وقت موجود ہوں گے۔ اب جو مر رہا ہے ظاہر ہے کہ عیسائیت پہ مر رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ، اور پھر اگر ایمان بھی لے آیا، مثلا جیسے کہ فرعون نے آخری مومنٹ پر کہا کہ میں
موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لیا، لیکن پھر بات ختم ہو گئی، اس کو وہیں جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا. یہ اگر ایمان لے بھی آئے تو ایسے ہی ہوگا. لیکن چلیں بہرحال وہ اس وقت لاسٹ مومنٹ پہ ایمان اس طرح نہیں ہوتا، جو کہ ایمان پہلے سے ذہن تیار کرنا پڑتا ہے، پھر کچھ ایکشن کرنا پڑتے ہیں. ہاں بہرحال یہ بہت obvious ہے اور سامنے آ رہی ہے بات کہ یہ وہ اس وقت کے متعلق بات کر رہی ہے آیت جب حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے. اور حضور نے فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، اور امامکم منکم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا. آپ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پیغمبر نے بھی وہاں سے خبریں دیں کہ کسی نے آنا ہے میری امت سے، وہ امام ہوگا تمہارا، اور حضرت عیسیٰ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اب بات صرف سمپل سی ہے، اور اس کے جو ہیں وہ انڈر ہوں گے. ظاہر ہے کہ ذرا غور کیجئے گا کہ غیر معصوم کے انڈر کسی معصوم کا ہونا یہ خلاف عقل بات ہے. نقل تو ہے ہی ہے لیکن خلاف عقل بات ہے، اس لیے کہ غیر معصوم غلط حکم بھی دے سکتا ہے. ظاہر ہے کہ معصوم نہیں ہے. اسی لیے امت مسلمہ انبیاء کے معصوم ہونے کی قائل ہے تاکہ اللہ ان کے قول اور فعل کی ذمہ داری اٹھاتا ہے. تو اگر کوئی معصوم ہو تو پھر حضرت عیسیٰ کو کمانڈر ہونا چاہیے، ہیڈ ہونا چاہیے. لیکن وہاں تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے امامکم منکم، نہیں آپ ہی امام ہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. اس کا مطلب وہ امام معصوم ہو گئے. خالی نماز کی بات نہیں ہے، یہ حکمرانی کی بات ہے. اور اس وقت جو ہیں وہ ان کی اطاعت میں جا کر جو ہیں وہ آگے جو بھی حکم دیں گے حضرت عیسیٰ ایسے کریں گے. لہذا ایک بات ذہن میں رہے عزیزو کہ حضور نے کسی کے پیچھے نہ نماز پڑھی ہے، نہ حضور کسی کے انڈر رہے. اور امام علی علیہ السلام بھی کسی کے انڈر نہیں رہے، وہ چونکہ معصوم تھے اور نہ ان کی اولادوں میں سے. البتہ حکومت ہونا یا نہ ہونا یہ الگ بات ہے، اور حالات نے جیسے بھی کیا. بہرحال معصوم کسی کے انڈر کسی کی اطاعت نہیں ہوتا. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور کے بعد حضرت علی نے کسی جنگ میں بھی شرکت نہیں کی. وہاں ہر جنگ میں ہیں یا کسی جنگ میں بھی نہیں ہے. یا تو وہ وہی کمانڈر ہو یا یہ ہے کہ وہ جنگ میں ہی نہ جائیں. اب غور فرمائیں ذرا اس بات پہ، ممکن ہے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کہ اب جو ہیں اب بتائیں، سوچیں ذرا غور فکر کریں کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ کیا لوگ ان کو بنائیں گے کہ ہم جو ہیں آپ امام مہدی ہیں، یا خدا ان کو بنائے گا؟ ظاہر ہے یہ بات واضح پیغمبر فرما دی ہے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا اور وہ میرا خلیفہ ہوگا، میرا نام ہوگا، میری کنیت ہوگی، اس کے والد گرامی کا نام جو ہے میرے بیٹے کے نام جیسا ہوگا، یعنی امام حسن علیہ السلام کی. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ جب ہم آج امام مہدی نہیں بنا سکتے تو اللہ کی طرف سے جو بھی خلیفہ ہو، اللہ کا نمائندہ کو ہم نہیں بنا سکتے. اللہ بنائے گا، ہم پہچانیں گے اور اطاعت کریں گے. لیکن بات جو عرض کرنی ہے وہ اس میں بھی بات جب آ گئی تو تھوڑا سا اس پہ غور کریں. جو 15 شعبان بھی ہو گئی، حضرت عیسیٰ کی آمد کی بات بھی ہو گئی، تو آج جو حالات بن رہے ہیں اس پہ اگر غور کریں تو یقین جانیے. دیکھیں ایک حدیث ہے کالے جھنڈوں والی، کہ جب خراسان سے یہ عالم نے جو اہل حدیث تھے انہوں نے اس کو صحیح لکھا ہے کہ خراسان سے جب کالے جھنڈے نکلے تو ان میں شامل ہو جاؤ کہ اس گروپ میں جا کر امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ بیعت کرنی ہے. اب آپ بتائیں کہ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ آج کل ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں تو القاعدہ والوں نے بھی جھنڈے اپنے کالے بنا لیے. حالانکہ پہلے اہل تشیع کالے جھنڈے اٹھا کر چلتے تھے یا گھروں پہ لگاتے تھے یا کالے کپڑے پہنتے تھے، تو سب ان کو کہتے تو یہ تو جہنمیوں کے لباس ہے، یہ تو غلط لوگ ہیں. لیکن آج خود جو ہے کالے جھنڈوں کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کالے جھنڈوں والے امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے. چلے اچھی بات ہے اگر ان کے ذہن میں بات ہے، لیکن یہ دوسرے مسلمانوں کو قتل کر کے امام مہدی علیہ السلام کی کیا خدمت کریں گے؟ ان کو چاہیے تو سب کو ساتھ ملا کر جو ہیں تیار رہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے وہ خدمت کر سکیں. مگر وہ تو بس ماشاءاللہ جہاں بھی ہیں وہ خود بھی مر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی مار رہے ہیں، اور سوسائڈ بمبنگ کے ذریعہ اپنا بھی خاتمہ کر رہے ہیں، اور بہت سے دوسرے مسلمانوں کا جو بے گناہ ہیں اور انسانوں کا ان کو بھی مار رہے ہیں. پتہ یہ سوچ جو ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ یہ سوچ جو ہے صحیح سوچ نہیں ہے القاعدہ والوں کی یا جبہت النصرہ والوں کی، کہ ان کی سوچ جو ہے وہ انسانیت کش ہے.
حالانکہ سوچ انسانیت کو ساتھ ملا کر جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے ویلکم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہونا چاہیے، مگر نہیں۔ بہرحال چلیں، یہ بات تو اس لیے بھی ان کی سوچ غلط ہے کہ انہوں نے اس سسٹم کو نہیں مانا جس سسٹم کے 12ویں کڑی جو ہے مہدی علیہ السلام ہے، نہیں مانا۔ جب نہیں مانا تو وہ مہدی علیہ السلام کے ساتھ بھی نہیں دے سکتے۔ بہرحال ایک بات ضرور ہے کہ مسلمان سارے جو ہیں اس بات کے انتظار میں ہیں کہ مہدی علیہ السلام اب تو مشکل میں ہے۔ کوئی مسلمانوں کا ملک ایسا نہیں جس میں امن چین اور سوائے میرے خیال میں ایک آدھ کے، اور وہ بھی ایران ہے۔ اور میرے خیال میں آپ دیکھیں پاکستان میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، ترکی میں دیکھیں، مصر میں دیکھیں، لبنان میں دیکھیں، سیریا میں تو میرے خیال میں انسانوں کے خون کی ندیاں بہا دی گئی ہیں، اور دشمنان مسلمان جو ہیں بغلے بجا رہے ہیں کہ ہاں ہاں ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے یہی کافی ہیں۔ سعودی عرب میں دیکھیں انسان سانس نہیں لے سکتا آزادی سے۔ بحرین میں دیکھیں 2-2.5 سال سے لوگ جو ہیں پرامن احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارے بھی حقوق ہیں، لیکن حکمران ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور دنیا کی وہ طاقتیں جن کو عدل و انصاف قائم کرنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے قائل ہیں، وہ ان کی آواز پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین ان ساری مشکلات کے باوجود اللہ رب العالمین وہ وقت لانے والا ہے کہ جب مومنین کو خوشی نصیب ہوگی، اور منافقین اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کو قرآن مجید نے بھی وعدہ کیا ہے، اور احادیث میں وعدہ ہوا ہے کہ ان کو ڈیفیٹ ہوگی۔ تو یہ آیت اس کے متعلق بات کرتی ہے، مگر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ غور کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سب حضرات کو کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں تو کیسے حالات ہوں گے۔ کتابیں موجود ہیں، کتب احادیث بھی موجود ہیں، کیسے حالات ہوں گے۔ اگرچہ کتب احادیث جو سیاستیں ہیں ان میں ان حالات کو قیامت سے ملا دیا گیا ہے، حالانکہ وہ حالات قیامت کے نہیں، قیامت آ ہی نہیں سکتی پیغمبر کے فرمان کے مطابق جب تک امام مہدی علیہ السلام نہ آئیں اور اسلامی حکومت کو قائم نہ فرمائیں۔ تو اس کا مطلب وہ حالات یہ جو شام میں گڑبڑ کا ہونا ہے یہ بھی ان حالات میں موجود ہے۔ اس مڈل ایسٹ میں جو ہے ان ساری اپ ہیول کا ہونا اور یہ سب اپس ڈاؤنس کا ہونا یہ بھی موجود ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ 15 شعبان ہے، جو ولادت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ان دنوں میں یہ مہدی سے پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، لیکن مہدی علیہ السلام میں غور خوض کرنا چاہیے۔ علماء کو، خطباء کو جو کتابوں میں اویلیبل ہے لوگوں کو مسلسل بتانا چاہیے، تاکہ لوگوں کا ذہن تیار رہے کہ حالات ایسے ہوں تو ہم نے کس طرح خلیفۃ الرسول اللہ اور آخری خلیفہ رسول کا ہم نے کیسے ساتھ دینا ہے، اور فرزند رسول بھی ہیں، فرزند زہرا بھی ہیں، اور خلیفۃ رسول بھی ہیں، تاکہ ان کے مقابلے میں ہم نہ کھڑے ہوں۔ اس بات کے لیے علماء کو چاہیے، خطباء کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاص کے ساتھ جو ہیں، یہ شیعہ ٹاپک نہیں ہے، یہ اسلامک ٹاپک ہے، بلکہ انسانیت کا ٹاپک ہے، اس لیے کہ ظلم و جور کو انہوں نے ختم کرنا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پیار محبت سے اس بات کو آگے بڑھائیں، ڈسکس کریں، ڈریں نہیں۔ شیعہ اپنے طور پہ کریں، اہل سنت اپنے طور پہ کریں۔ ممکن ہے اللہ جو ہے شیعہ سنی سب کو اس بات پہ جمع کر لے تاکہ تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر جو ہے امام مہدی علیہ السلام کی جو ہے استقبال کر سکیں، بجائے ایک دوسرے کو قتل کرنے کے، بلکہ ایک دوسرے کے ہاتھوں کو جو ہے وہ اکٹھے پکڑ کے جو ہے امام مہدی السلام کی خدمت میں جائیں۔ تو دیکھیں پھر دنیا میں کیسے عدل و انصاف جو ہے نافذ ہوتا ہے اور ظلم و جور کیسے ختم ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی خدمت میں جائیں، سلام عرض کریں۔ تو یہ اس کے لیے ہمیں ایک اجتماعی ہمیں ایک بہت بڑا اجتماع، ایک بڑی امت بننا پڑے گا۔ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے دو، فلاں کافر ہو گیا فلاں۔ اچھا کافر بنانا تو آسان ہے، کیا مسلمان جو ہیں ان کو بھی کافر بناتے رہے تو مسلمان دوسرے تو مسلمان ہوتے ہی نہیں؟ کیا تعجب کی بات ہے۔ میں حیران ہوا کہ بڑے بڑے جن کو آپ کو مفتی کہتے ہیں، زندگیاں گزر گئی قرآن پڑھتے پڑھاتے، ان کو ذرا تکلیف ہوئی کہیں سے تو جناب فتوے شروع ہو گئے، ہاں 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 فلاں کافر ہے، فلاں مار دو، ختم کر دو۔ حیران ہوتے ہیں اس میں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کیا بڑی امت بنانا چاہتے ہیں، یا ایک چھوٹا سا ٹولہ امام کی خدمت میں جا کر جو ہے ہم حامی ہیں۔ اپنی ایسے لوگوں کو تو خیر امام مہدی علیہ السلام بھی جوتے لگائیں گے کہ بھئی آپ لوگوں نے تو امت کو برباد کر دیا ہے۔ امت کو اکٹھے کرو اور اکٹھے کر کے امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں جاؤ۔ بہرحال حضرت عیسیٰ قیامت کرو جو ہیں وہ ان پر گواہ بھی ہوں گے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوچھا عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ حضرت عیسیٰ نے عرض کی بار الہ اگر میں نے کہا تو تو جانتا ہے،
اور جب تک میں ان میں تھا تو میں گواہ تھا، اب تیرے حوالے ہیں وہ لوگ، تو چاہے تو معاف کرے اور چاہے تو ان کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، میں تو ان کو، یہی صورتحال ہے۔ آگے چلتے ہیں جلدی، اور فرمایا کہ ان لوگوں نے ظالمانہ طور پہ جو ہے ظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، ان لوگوں کے ظالمانہ انداز، کبھی اس چیز کو، یہ چیز ہمارے پاس حرام ہو گئی ہے، اللہ نے کہا اچھا حرام ہے تو حرام ہی صحیح، جو حلال تھی ان کو بھی اللہ نے ان پر حرام کر دیا۔ تو یہی بھی ہوتا ہے، بسا اوقات لوگ جو ہیں وہ خواہ جو ہیں ایک شریعت کے اندر شریعت بنانا شروع کر دیتے ہیں، یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے ہے، یہ ہم اس کو یوں کھانا چاہیے، اس کے یہ آداب ہیں، خود بخود جو ہے ایک شریعت کے اندر شریعت بنائی جاتی ہے۔ جس چیز کے آداب شریعت میں موجود ہیں اس کا آداب ہے، جس کے نہیں ہے وہ شریعت کے اندر شریعت نہیں بنانی چاہیے۔ اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے کہ یہ نظر ہے، یہ نیاز ہے، یہ حاضری ہے، اس کا فرق کیا ہے جی؟ اچھا ٹھیک ہے، ہر چیز یا تو آپ نے نظر مانی ہے تو واجب ہے ادا کرنا، اور اگر وہ آپ نے نظر نہیں مانی، ایسی کوئی چیز آپ اس کو نظر نہیں کہہ سکتے۔ ایک مستحب عمل ہے دعوت دینا ہے، یہ سارے جو اس کو یوں کھاؤ، اس کو ایسے کرو، یہ سب باتیں جو ہیں اگر آپ کو پیغمبر کی تعلیمات میں اور آل محمد کی تعلیمات میں ملتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ملتی تو پھر اس کو کم از کم شریعت کے اندر شریعت نہ بناؤ۔ یہ نہ کہو کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، ٹھیک اور غلط مطلب کہ آپ یا تو اس کو ثواب و گناہ کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ ایک شریعت کے اندر شریعت بنا رہے ہیں۔ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، اور یہ نہیں آ سکتی، یہ باتیں درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان جو ہے وہ علم حاصل نہ کرے۔ آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر انہوں نے سود لینا شروع کر دیا جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ ان کی غلطیوں پہ غلطیاں جو ہیں وہ ان کا اکلہم اموال الناس بالباطل، لوگوں کا جو ہے مال غلط طریقے سے کھانا شروع کر دیا، اور ہم نے بہرحال ان میں سے جو کافرین ہیں ان کے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو صاحبان علم راسخون فی العلم منہم، ان میں سے، اور ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر ایمان نازل اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، سے پہلے جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو یہودیوں میں سے، جیوز میں سے، عیسائیوں میں سے، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، انہیں ہمیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ بات ایز اے جو نہیں رہ سکتے، ایز اے کرسچن نہیں رہ سکتے، ان کو بہرحال حضور کی نبوت کا قائل ہونا پڑے گا، ہو کر پھر واپس ادھر آ جائیں تو یقیناً ان کو اجر ملے گا۔ اور وہ لوگ جو ہیں، آگے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، ہم نے تیری طرف وحی کی اس طرح جیسے حضرت نوح کی طرف کی، اور حضرت نوح کے بعد جو نبی آئے ان کی طرف وحی کی۔ اوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب الاسباط، ہم نے سب کی طرف جو ہے و عیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان و آتینا داود زبورا، یہ سب ان کی طرف ہم نے وحی فرمائی جیسے ہم نے آپ کی طرف فرمائی۔ یہ سمجھانے کے لیے یہودیوں کرسچنوں، دیکھو ہم نے ان کی طرف بھی وحی فرمائی، اس میرے رسول کی طرف بھی میں نے وحی فرمائی ہے۔ اور رسولاً قد قصصناہم علیک، اے پیغمبر کچھ رسولوں کی بات ہم نے بتائی آپ کو، من قبل جو آپ سے پہلے آئے ہیں، اور رسولاً لم نقصص علیک، اور بہت سے رسولوں کی ہم نے بات آپ کو بتائی بھی نہیں، ان کچھ رسولوں کی ہم نے تجھے بات نہیں بتائی۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، بات سنو کہ حضرت موسیٰ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلام فرمائی ہے، ان کو بتانے کے لیے کہ یہ عقیدہ ہمارے پیغمبر کا بھی ہے، تو تم کیوں پیغمبر کے جو ہیں وہ جھٹلاتے ہو؟ رسولاً مبشرین و منذرین، ایسے رسول جو خوشخبری دیا کرتے تھے، جو اچھے کام کرنے والے ان کو، اور ڈرانے والے تھے ان کو اللہ کے عذاب سے جو نافرمانی کرنے والے تھے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس حجت نہ رہے۔ بار الہ، تو انہیں رسولوں کو بھیجا ہوتا تو ہم نیک ہو جاتے۔ اب یہ رسول آ چکے ہیں، کتابیں آ چکی ہیں، اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رسول کیوں نہیں آئے، کتابیں کیوں نہیں آئیں۔ وہ بات جو تھی نا، انہوں نے کہا کتاب کیوں نہیں، پوری کتاب کیوں نہیں نازل ہو گئی، اکٹھی کتاب کیوں نہیں نازل ہو گئی، تو کہا کہ رسولوں کو ہم نے بھیجا تاکہ تم پر حجت قائم ہو جائے۔ ایک نہیں، 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، آخری پیغمبر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیغمبر کی، ہمارے آخری پیغمبر کی عدم موجودگی میں امامت کا سلسلہ جاری فرمایا تھا کہ لوگوں کے لیے ہادی اور راہ پر جو ہے وہ قائم رہے۔ وہ نئی شریعت نہیں لائیں گے، نئی کتاب نہیں لائیں گے، وہ پیغمبر کی شریعت کو کہ ہی امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، معصوم ہیں، اللہ نے ان کو اپوائنٹ فرمایا ہے، پیغمبر نے ان کے ناموں کا اعلان فرمایا ہے۔
لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، جو اللہ نے تیرے اوپر نازل فرمایا ہے وہ اپنے علم کے سے نازل فرمایا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن نازل ہو گیا، نہیں، خود اس نے نازل فرمایا ہے. والملائکۃ یشہدون، ملائکہ بھی گواہ ہیں اس بات کے. کفا باللہ شہیدہ، خود ایک اللہ ہی کافی ہے گواہ کہ دیکھو قرآن مجید جیسی کتاب عطا فرمائی اور اس کے بعد ایک معجزہ عطا فرمایا، کائنات آج تک جس کا مثیل نہیں لا سکی، نظیر نہیں لا سکی. اور فرمایا کہ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے رک گئے بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، اور جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ظلم کیا اور کفر کیا، ان کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت فرمائے گا. لہذا یہ کفر اور جو ظلم ہماری طرف سے جب ہوتا ہے تو اللہ بھی ہماری مدد نہیں فرماتا. الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ کے لیے یہ بات جو ہے بہت ہی آسان ہے. بس میں اسی پہ ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کو جاری رکھوں گا. میرا ٹائم تقریباً اختتام کے قریب کو پہنچ چکا ہے. عزیزان گرامی، 15 شعبان کی رات بھی ہے، شب برات بھی ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی رات بھی ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ حالات پہ نظر رکھیں اور جو کچھ معلومات ہیں ان معلومات کو اپنے سامنے لے آئیں. اس وقت جو حالات بن رہے ہیں وہ بہت ہی ایسے جو ذہن میں ہے، علماء آپ کو بتائیں کہ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت ظلم و جور انتہا کو پہنچ چکا ہے، اور کسی وقت بھی اللہ کا نمائندہ، پیغمبر کا وارث، جناب زہرا کا فرزند وہ تشریف لا سکتے ہیں. اور ہمیں ایسے نہ ہو کہ دنیا کا پروپیگنڈا ہمیں ان سے دور لے جائے، جیسے آج بھی بہت سے سچے اور حق کے قائلین علماء جو امت کو جوڑنے کے کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے مخالفت میں کچھ ایسے علماء بھی مفسدین ہیں کہ جو ان کو امت کو توڑنے کے کام میں لگے ہوئے ہیں. لہذا ایسے لوگوں سے بچو اور اپنے آپ کو اکٹھا رکھو اور اپنے عقیدے کو درست کرو توحید کے بارے میں اور ائمہ کے بارے میں، اس لیے کہ توحید جل شانہ کہ توحید اگر کوئی عقیدہ خراب ہو گیا تو پھر امامت کو بھی نہیں پہچان سکو گے. اس لیے کہ توحید کا عقیدہ جو ہے بہت اہم ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ کوئی مثیل ہے، نہ کوئی نظیر ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی ایڈوائزر ہے. وہ خالق ہے اور ساری کائنات اس کی مخلوق ہے. وہ سب سے بے نیاز ہے، سارے اس کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سوچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور رب العالمین سے التجا ہے کہ ہمیں اپنے قائم کے ظہور کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں اس وقت تک زندہ رکھے جب تک جو ہے ہم ظہور جو ہے وہ دیکھنا نصیب ہو، اور ہمیں عقیدے اور ایمان کے ساتھ اپنے امام کی خدمت میں جانا نصیب ہو. اور رب العالمین سے التجا ہے کہ امت مسلمہ پر کرم فرمائے اور یہ ظلم و جور انسانیت سے دور ہو جائے اور عدل و انصاف سے انسانیت فائدہ اٹھائے. میرے اللہ ہماری التجا قبول فرما، سامعین کی دعائیں آج کی رات قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص سخاوتن شاہ کو شفا عطا فرما. باقی جن لوگوں نے ذمہ دعائیں ہیں، ہمارے ذمہ ہیں، یہ دعائیں مشکلات میں گرفتار ہیں، تجھے بتانے کی ضرورت ہے، تجھے علم ہے. اے مشکلات کو حل کرنے والا، اے مصیبتوں کو دور کرنے والا، اے بیماروں کو شفا دینے والا، سب کی حاجتیں پوری فرما، مشکلات حل فرما، زخمیوں کو شفا عطا فرما، شہیدوں کے درجات بلند فرما، اور ہمیں اپنے امام کی زیارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.